بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب پچھلے لیسن میں ہم نے ادغام کا قاعدہ پڑھا تھا۔ آج ہم نون قطنی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ نون قطنی کیا ہوتا ہے، اسے پڑھنے کا کیا قاعدہ ہے، اس پہ وقف ہوتا ہے تو کیسے اسے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں نون قطنی کا قاعدہ کیا ہے، تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں، کیونکہ حمزہ وصلی درمیان میں گر جاتا ہے، جیسے نوح نبنہ، اس نون کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل ہو، اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا ہو، یہ اس حمزہ کو حمزہ وصل کہا جا رہا ہے، یہ حمزہ وصل ہو، اس کے بعد آنے والا ورڈ ساکن ہو، یعنی کہ اس کے بعد با آیا، یہ ساکن تھا، تو حمزہ وصل درمیان میں گر جاتا ہے، یعنی کہ اس کو نہیں پڑھا جاتا، اور کیا پڑھا جاتا ہے، اس نون کو، چھوٹے سے نون کو اس اگلے والے جزم کے ورڈ حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، اور اس چھوٹے سے نون کو نون قطنی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نون قطنی سے ابتدا نہیں ہو سکتی، بلکہ آگے حمزہ وصلے سے ابتدا ہوگی، ٹھیک ہے، جیسے کہ نوح نبنہ میں اگر وقف کریں گے نوح تو اس کو ایسے پڑھیں گے، ابنہ سے ابتدا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حمزہ وصل کسے کہتے ہیں، حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کا کیا قاعدہ ہے، تو ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے انشاءاللہ میں آپ کو اس بارے میں بھی کلیئر کر دیتی ہوں۔ فی الحال اتنا آپ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر تنوین کے بعد حمزہ وصل آ جائے اور اس کے بعد آنے والا جو حرف ہے وہ ساکن ہوگا تو حمزہ وصل درمیان میں گر جاتا ہے، نہیں پڑھا جاتا، اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے پڑھا جاتا ہے نوح نبنہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نون کو اگلے ساکن حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، اور الف کو، حمزہ کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ ہاں جب ہم وقف کریں گے تب ہم اس کو کنسیڈر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے ہم اچھی طرح سے حمزہ وصل کو پڑھ لیتے ہیں، پھر جو ہے ہم اس کی ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے۔ تو سمجھیں کہ حمزہ وصل جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے۔ حمزۃ الوصل دیکھیں گے ہم اس جو ہے ہمارے اس شارٹ لیسن میں، اور فارمز دیکھیں گے، حمزۃ الوصل کی میننگ دیکھیں گے کہ وصل کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور حمزہ وصل پہ ہم نے کیسے جو ہے وہ حرکات کو مینیج کرنا ہوتا ہے، یہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ حمزہ کی ڈیفرنٹ فارم سمجھیں۔ پہلی حمزہ کی قسم یہ ہے، ٹھیک ہے، حمزہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اسے بھی حمزہ کہا جاتا ہے، اسے بھی ہم نے حمزہ ہی کنسیڈر کرنا ہوتا ہے، پلس جب الف پہ جزم آ جائے تب بھی ہم اسے حمزہ ہی کہتے ہیں۔ پتہ چل گیا آپ کو حمزہ کا۔ اب نیکسٹ دیکھیں وصل کا مطلب کیا ہے۔ وصل کا مطلب ہے ملانا، کنیکٹ مین ملانا، وصل کا مطلب کیا ہے، ملانا۔ حمزہ جب ہم وصل کریں گے، یعنی کہ جب ہم ملا کے پڑھ رہے ہوں گے تب اس حمزہ کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے، لیکن جب ہم اس سے پڑھنا سٹارٹ کر رہے ہوں گے تب ہم اسے کنسیڈر کریں گے۔ میں اب آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں سورۃ الفاتحہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین، اب دیکھیں رب العالمین پہ اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ یہ حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پڑھا رب العالمین، اس کو میں نے نہیں پڑھا، اس کو میں نے گرا دیا، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ از ناٹ کنسیڈر ان وصل مین کہ جب ہم اس کو ملا کر پڑھ رہے ہوں گے نا تب ہم اسے کنسیڈر نہیں کریں گے، بٹ اٹ ول کنسیڈر وین وی اسٹارٹ ٹو ریڈ فرام اٹ، لیکن جب ہم اس سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے تب ہم اس کو کنسیڈر کریں گے، جیسا کہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ الرحمن سے میں نے سٹارٹ کیا، حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس لیے اس کو کنسیڈر کریں گے، اس پہ زبر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب لیٹس سپوز اگر میں اس آیات کو اگلی آیات کے ساتھ ملا کے پڑھتی نا تب میں اس کو الرحمن نہ پڑھتی، میں اس کو نرحمن پڑھتی۔ کیسے پڑھتی؟
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب آپ کو حمزہ کا مطلب بھی پتہ چل گیا ہے اور وصل کا مطلب بھی پتہ چل گیا ہے کہ حمزۃ الوصل کس طرح سے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور اس کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے. اب کچھ مزید اگزامپلز میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جیسے دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے الرحمن، الرحیم، المالک. ٹھیک ہے، اب اگر میں ان سب کو ایک سانس میں پڑھوں گی تو میں کیسے پڑھوں گی؟ اب تو میں نے علیحدہ علیحدہ پڑھا نا، رحمان علیحدہ پڑھا، اس سے علیحدہ پڑھا، اس سے علیحدہ پڑھا. یعنی کہ میں حمزہ سے سٹارٹ کر رہی تھی تو میں نے حمزہ کے اوپر کیا کیا؟ زبر لگا دی. ٹھیک ہے، اسی سے سٹارٹ کر رہی تھی تو میں نے اس کے اوپر زبر لگا دی. لیکن جب میں اس سے سٹارٹ نہیں کروں گی، ان کو ملا کے پڑھوں گی، تو میں کیا کروں گی؟ حمزہ کو کنسیڈر نہیں کروں گی بلکہ نون کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملا کے پڑھ دوں گی. تب جو ہے وہ یہ حمزہ گر جائے گا، تب یہ حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا. تو کیسے نہیں پڑھا جائے گا؟ دیکھیں، الرحمن الرحیم الملک، وقف کر دیا میں نے. اب میں قدوس سے سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں تو اس الف کو میں کنسیڈر کروں گی. القدوس السلام، میں نے قدوس اور سلام مکس کر کے پڑھا، ایک ہی بار میں پڑھا، اسی لیے میں نے سین کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھا اور اس حمزہ کو میں نے گرا دیا، اس کو میں نے وصل میں یعنی کہ ملاتے ہوئے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا ہوگا. پھر میں بھی آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ المؤمن المہیمن العزیز. ٹھیک ہے، وصل میں نے کیا تو حمزہ کو میں نے گرا دیا، اس کو میں نے کنسیڈر نہیں کیا، اس کو میں نے نہیں پڑھا. لیکن جب میں وہاں سے سٹارٹ کروں گی، اس ورڈ سے سٹارٹ کروں گی، لیٹ سپوز میں اس ورڈ سے جو ہے وہ سٹارٹ کروں گی تو میں سے کیسے پڑھوں گی؟ العزیز، الجبار، المتکبر. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیں. اب اس پہ حرکات کیسے مینیج کرنی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس پہ زبر لگانی ہوگی یا زیر لگانی ہوگی یا پیش لگانی ہوگی؟ کیونکہ حمزۃ الوصل جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہی ہوگا، زبر زیر پیش تو ہوگی نہیں. تو دیکھیں، جب بھی حمزہ جو ہے کیا ہوگا؟ لام کے ساتھ آئے گا، لام، الف اور لام جو ہیں وہ ساتھ آئیں گے، تب ہم ہمیشہ اس کے اوپر زبر لگا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جیسے الذین، التی، الذی. پیچھے بھی اگر ہم دیکھیں تو الف اور لام اکٹھا آ رہا تھا، ہم حمزہ کے اوپر، حمزۃ الوصل کے اوپر کیا پڑھ رہے تھے؟ زبر پڑھ رہے تھے. الرحمن، الرحیم، الف اور لام اکٹھا آ رہا تھا نا، اسی لیے. ٹھیک ہے، نیکسٹ یہ ہے کہ جب حمزۃ الوصل ورب کے ساتھ آ جائے. اب ورب کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ عربک میں ورب کا آپ کو نہیں پتہ چلے گا کیونکہ ہم گرامر تو پڑھ نہیں رہے، نہ سمجھ رہے ہیں. تو پھر یہ آپ کو خود ہی تھوڑا سا یاد رکھنا پڑے گا. ایک ورڈ ہے سورۃ الفجر میں، ارجعی. اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ جو حمزہ ہے اس کے نیچے ہم نے زیر لگانی ہے؟ تو ہم اس کے تھرڈ حرف کی حرکت کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، سی حرکت آف تھرڈ ورڈ، تھرڈ ورڈ کی تھرڈ جو ہے ہمارے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے کہ اس پہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے. جو بھی ہوگی وہی حرکت جو ہے وہ ہم اس پہ لگائیں گے، حمزہ پہ لگائیں گے اور اس کو اس طرح سے پڑھیں گے. جیسے اگر ہم اس پہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ اس حمزہ پہ ہم نے زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے یا پیش پڑھنی ہے، تو ہم اس کے تھرڈ ورڈ پر جائیں گے جو کہ ہے جیم. جیم کے نیچے زیر ہے، اس کے نیچے بھی زیر ہی پڑھی جائے گی، جیسے کہ ارجعی. ٹھیک ہے، اب یہ ورڈ ہے، اس پہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں زبر لگنی ہے، زیر لگنی ہے یا پیش لگنی ہے. کیونکہ الف اور لام ہوتا تو ایزیلی ہم ڈیسائیڈ کر لیتے کہ زبر ہوگی، لیکن الف لام نہیں ہے، الف اور شین ہے. تو ہم اس کے تھرڈ ورڈ کو دیکھیں گے جو کہ دال، اور دال کے اوپر پیش ہے تو اس کے اوپر بھی ہم پیش پڑھیں گے، اشدد. ٹھیک ہے، مزید ایک اور ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سورۃ یاسین میں ایک ورڈ آتا ہے اتبعوا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں تھرڈ ورڈ ہے، تھرڈ حرف ہے با، با کے نیچے ہے زیر. ٹھیک ہے،
تو اس حمزہ کے بھی نیچے بھی زیر آئے گی. لیکن اگر میں اس کو مرسلین کے ساتھ ملا کر پڑھتی تو کیا ہونا تھا؟ نون تا کے ساتھ ملنا تھا، اس نے نہیں پڑھا جانا تھا، اس حمزہ نے نہیں پڑھا جانا تھا. مزید یہ کہ کچھ ایکسیپشنل ورڈز ہیں، مطلب کہ کچھ اسپیشل کیسز ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ کو زیر ہی پڑھنی پڑتی ہے. اب لیکن ہوتا تو جو تیسرا حرف ہے اس پہ پیش ہے، لیکن ہم نے حمزہ پہ زیر پڑھنی ہوتی ہے. یہ گرامر کا کچھ اصول ہے، اس کا ایک قاعدہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے. تو ان ورڈز کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا، یا آپ سائڈ پر لکھ کے رکھ لیں. کوئی بھی ورڈ اس طرح کا آئے قرآن پاک میں تو آپ اس کو دیکھ لیں، زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، یہ پیش پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھیں گے امشو. ٹھیک ہے، ابنو، اقدو. ٹھیک ہے، زیر کے ساتھ پڑھیں گے، پیش کے ساتھ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ کچھ ایکسیپشنل ورڈز ہیں اور اٹس آل ریلیٹڈ ٹو عربک گرامر، اور ہم یہاں پر عربک گرامر نہیں پڑھے بیسیکلی، اسی لیے آپ کو ان کو ایز اٹ از تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا. اب انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم نون قطنی کی پریکٹس کریں گے اچھی طرح سے.